Dear students, I would like to share another practical case study of application of by istisna, and this is with the reference to construction of building apartments. یعنی اگر کوئی ایک بلڈر ایک منصوبہ سوچتا ہے کہ وہ اپارٹمنٹ بلڈنگز تیار کرے اور آگے اس کو سیل کر کے منافع حاصل کرے، لیکن اس کے لیے کیونکہ فائنانسز درکار ہوتی ہیں تو وہ اس کے لیے یقیناً پھر بینک کے ساتھ رابطہ کرنے پر مجبور ہوتا ہے، اور بینک سے فائنانسز لینے کے بعد وہ تیار کر کے اور منافع حاصل کرتا ہے. How this thing happens in Islamic banking, we will discuss this in the presentation. Suppose a builder A enters into an istisna agreement with bank B for the construction of 100 flats within a period of 12 months. The total cost is agreed at rupees 120 million. یعنی اس نے ایک آئیڈیا بزنس پلان سوچا تھا کہ وہ 100 فلیٹ بنا کر آگے مارکیٹ میں فروخت کرے، لیکن اس کے لیے کیونکہ پیسے درکار ہیں وہ بینک سے رابطہ کرتا ہے. بینک اس کے ساتھ استثناء کا معاہدہ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ 100 فلیٹس آپ بینک کے لیے تیار کریں، اور ان کے درمیان جو قیمت طے ہوتی ہے وہ 120 ملین کی ہے. اس کے بعد اے بکنگ اسٹارٹ کر دیتا ہے، اس کو مارکیٹ میں فلوٹ کرتا ہے پروجیکٹ کو، اور کلائنٹ سے ڈاؤن پیمنٹ لینے کے ساتھ فلیٹس کی بکنگ شروع کرتا ہے. لیکن کیونکہ یہ اس نے معاہدہ بینک کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ بینک اس کو یہ کنسٹرکشن کر دے گا، جبکہ بینک کے پاس یہ کیپیبلٹی خود نہیں ہے کہ وہ کنسٹرکٹ کر سکے. دین بینک انٹرز انٹو اے پیرلل استثناء ارینجمنٹ ود اے کانٹریکٹر سی فار دی کنسٹرکشن آف فلیٹس اکارڈنگ ٹو دا اسپیسیفکیشنز given by the party A against a total cost of rupees 100 million. Suppose کہ وہ 100 ملین کی عوض کانٹریکٹر سی کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے کہ وہ گیون اسپیسیفکیشن کے مطابق 100 فلیٹس بینک کو تیار کر کے دے. اینڈ دین فار دی سیٹسفیکشن آف دی کلائنٹ اے، بینک اپوائنٹس ہم as its agent for the supervision of this construction process، کہ اے خود اپنی سپرویژن میں چیز تیار کروائے on behalf of the B. Now after completion of the construction, C gives possession of the flats to B, which hands them over to builder A. یعنی پارٹی سی جو ہے جس نے ایکچوئل کنسٹرکشن کی ہے، وہ کنسٹرکشن مکمل کرنے کے بعد فلیٹس فراہم کرتا ہے فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو یا بینک کو، اور بینک آگے اس کو ہینڈ اوور کر دیتا ہے جو اوریجنل کلائنٹ تھا اے، کہ ٹھیک ہے آپ کی گیون اسپیسیفکیشن کے مطابق فلیٹس تیار کر دیے گئے ہیں. ناؤ اے سیلز دا فلیٹس ٹو دی الاٹیز آن این allotment basis and assigns the receivables to bank B. یعنی اے نے پہلے سے لوگوں سے بکنگ لی ہوئی تھی، کچھ ڈاؤن پیمنٹ لی ہوئی تھی، تو اب فلیٹس جب تیار ہو گئے تو اے نے وہ فلیٹس ان الاٹیز کو فراہم کرنا شروع کر دیے، اور ان سے انسٹالمنٹ میں قیمت کی وصولی شروع کر دی گئی. اور جب یہ وصولی جیسے جیسے اے کے پاس آئی، اے نے کیونکہ بینک بی کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا استثناء کا، وہ آگے اس معاہدے کے تحت بینک کو پیمنٹ شروع کرتا ہے. دا الاٹیز ول میک پیریوڈیکل پیمنٹ فار رینٹل اینڈ پرچیز آف یونٹس فرام دا بینک. الٹیمیٹلی دا اونرشپ ول ٹرانسفر ٹو دا الاٹیز. تو جیسے جیسے پیمنٹ مکمل ہوتی جائے گی، اونرشپ رائٹس کلائنٹس کے بڑھتے چلے جائیں گے، اور بینک کے رائٹس اس میں سے کم ہوتے جائیں گے، اور جب فل پیمنٹ ہو جائے گی دین کلائنٹس ول بی دا سول اونر اینڈ بینک ول کم آؤٹ آف دس ارینجمنٹ. تو یہ ایک عقد استثناء کا استعمال ہے کہ جس کے ذریعے سے
کوئی ایک بلڈر ایک بڑا پروجیکٹ بآسانی فراہم کر سکتا ہے اور وہ بینک سے انٹرسٹ بیسڈ لون لینے کے بجائے استثناء کانٹریکٹ کے تحت وہی اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے اور آسانی کے ساتھ منافع کما سکتا ہے. اور اسی طرح سے بینک کے لیے بھی اس میں ایک اپرچونٹی ہے کہ وہ منافع کماتا ہے جو آگے اپنے اکاؤنٹ ہولڈرز میں بھی ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے اور اپنے شیئر ہولڈرز کو بھی فراہم کرتا ہے.